صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ گھر کیسے ٹوٹتے ہیں؟ جب مرد یہ چاہ لیتا ہے کہ بیوی 100% میرے مزاج کی مطابقت میں ڈل جائے، اور ایسا عملاً ممکن نہیں ہے۔ دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے نظام ہی نہیں بنایا۔ قدرت نے جو کائنات کے اندر تنوع کا جمال پیدا کیا ہے، کائنات کی خوبصورتی ہی اختلاف اور تنوع پہ ہے۔ دو حقیقی بھائیوں کا مزاج نہیں ملتا تو دوسرے خاندان سے آئی ہوئی خاتون کا مزاج شوہر سے کیسے ملے گا؟ ویسے تو مرد اور مرد کا مزاج نہیں آپس میں ملتا، اور بیوی اور شوہر جو مرد اور عورت ہیں ان کا کیسے ملے گا کلیتاً؟ ایک ماں باپ کے گھر میں پرورش پانے والی بیٹیاں اور بیٹے، ان کا مزاج کلیتاً موافقت نہیں رکھتا، تو ایک دوسرے خاندان میں پرورش پا کے اور ایک اس خاندان میں، تو ان کا کیسے کلیتاً موافق ہوگا؟ دو آدمیوں کا نشانی انگوٹھا نہیں ملتا، دو آدمیوں کی شکلیں نہیں ملتی، دو لوگوں کی آواز نہیں ملتی، تو دو لوگوں کا مزاج کیسے ملے گا؟ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن نفسیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان اگر آپ کہیں کہ تو ہم مزاج ہیں، بالکل ایک طرح سوچتے ہیں، کلیتاً موافقت ہے ان کی، تو وہ بھی 80% ہوگی، 20% پھر بھی فرق ہوگا، اور یہ کوئی کیس ہوگا کہ کلیتاً موافقت ہو، اور اگر ہوگی تو 80% ہوگی، 20% پھر بھی فرق ہوگا، تو 20% تو پھر بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ تو جب مرد نے یہ طے کر لیا کہ عورت کلیتاً میرے مزاج کے مطابق ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر گھر اچھا رہے گا، اگر میرے مزاج سے تھوڑا سا تفاوت بھی ہوا تو گھر میں لڑائی ہوئی تو گھر کبھی بھی امن کا گہوارہ بن نہیں سکتا۔ اور اگر یہ بات عورت نے سوچ لی، جو اکثر عورتیں سوچتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد بالکل میری مٹھی میں بند ہونا چاہیے، یہ سوچے بھی تو میرے مزاج کی مطابقت میں ڈل کے سوچے، اور اس کے لیے ان کو کسی عامل سے تعویذ لینا پڑے، اور عامل کہتے ہیں کہ سنگ دل سے سنگ دل محبوب قدموں میں، تو شوہر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ اس کے پاس بھی جاتی ہے کہ شوہر بالکل میری مزاج کی مطابقت میں ہو، اور اس کے لیے شوہر کی لائی کمائی ضائع کر دیتی ہیں، اور ساری زندگی یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ لا ینحل ہے۔ قدرت کا نظام ہی قائم اختلاف اور تنوع پہ ہے، دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب ممکن نہیں ہے تو تم ایک ایسی چیز جو ممکن نہیں ہے اس کو کیوں تم کوشش کر رہے ہو اور ساری زندگی برباد کر رہے ہو؟ تو اللہ کے محبوب نے اس کے لیے کتنی خوبصورت بات فرمائی، کہا اس کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں گی اور وہ ساری زندگی تمہارے مزاج سے ٹکراتی رہیں گی، لیکن تم ان چیزوں پر نظر رکھو جو تمہیں پسند ہیں، گھر سوکھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ان پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز عورت کی وفا ہے، اور یہ تقریباً ہر عورت میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب آقا کریم نے فرمایا کہ میری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے، اور اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے بلیغ انداز شوہر کے حق کو بیان کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ایک فرمان سے حضور نے ایک تو ممانت فرما دی، غیر اللہ کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، تعظیمی سجدہ بھی روا نہیں، حالانکہ تعبدی تو کبھی بھی روا نہیں ہوا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، اور میں اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو اس کا حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ ریزی کرے۔ اب بتائیے کہ کس قدر بلیغ انداز ہے شوہر کے حقوق بیان کرنے کا۔ اور پھر آگے کیا خوب بات کہی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ قرآن تو قرآن ہے نا، کنایتاً ایک لفظ استعمال کیا، لیکن قرآن کی بلاغت، اللہ اکبر۔ لباس پردہ ہوتا ہے، ڈھانپنے والا ہوتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو ڈھانپنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ نشر کرنے والے۔ اور تیسرا لباس زینت ہوتا ہے، لباس سے زینت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی بے لباس ہو تو کس قدر اس کے وجود سے وحشت آئے۔ لباس وجود کو، جسم کو زینت دیتا ہے، تو مرد عورت کی زینت ہے، عورت مرد کی زینت ہے، لباس۔ اور لباس کا چوتھا فائدہ کہ وہ موسمی اثرات سے بچاتا ہے، گرمی اور سردی کی سختیوں اور شدتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک لفظ بیان کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کیسا مانوی حسن یہاں بیان فرمایا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اور اگر اس معنویت کو سمجھ لیا جائے تو آج جو مغرب پراپیگنڈا کرتا ہے عورت کے حوالے سے،
قرآن نے دونوں کے لیے ایک جیسے لفظ استعمال کیے، یعنی جس طرح تمہارے ان پر حق ہیں ان کے تمہارے اوپر حق ہیں۔ یہ میں گزشتہ روز کہہ رہا تھا کہ جب ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت نازک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں نے خطباء سے کہا کہ یہ جو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ بھی کہتے ہیں کہ زور سے کہو اور اونچی آواز سے کہو، چھلانگ لگا کے کہو، پتہ نہیں کیا کیا آج ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو سبحان اللہ اس کو مت داد سمجھیے گئی ہماری داد ہے۔ سبحان اللہ ہمارے لیے داد تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقدیس ہے، یہ تو وہ جو ہمارے اندر چیز پیدا ہونے لگی تھی اس کو کاٹا گیا ہے۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ پاک ہے، منزہ ہے عیوب سے، تنزیہ اس کی ہے۔ تو جب الجھنے لگے خطیب کے اندر، واہ یہ کوئی بڑا باکمال شخص ہے، تو کہا بولو سبحان اللہ۔ یعنی یہ کمال، اس کے لفظوں کا یہ حسن، اس کی خطابت کے یہ جوہر، اس کے گلے کا جادو، یہ اس کا کب ہے؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ تو جو خالق ہے سبحان اللہ، سبحانہ خطیب نہیں ہے، سبحان اللہ ہے۔ اس نقطے کو، اس چیز کو سبحان اللہ کہنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پہاڑ پہ چڑھو تو ہمیں حکم ہے کہو اللہ اکبر، سیڑھیاں چڑھو تو حکم ہے اللہ اکبر، سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا نام ہی لینا ہے نا، پھول کو دیکھ کے بھی اللہ اکبر کہہ دو اور سمندر کو دیکھ کے بھی سبحان اللہ کہہ دو، نہیں۔ آپ جب سمندر کنارے کھڑے ہوتے ہیں، تا حد نظر پھیلا ہوا سمندر اور اس کی ہیبت، آپ کے دل پر اس کا ایک رعب بیٹھنے لگتا ہے۔ اونچا پہاڑ اور اس کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں اس کی ہیبت بیٹھنے لگتی ہے۔ تو اس وقت جو کلمہ بولنے کا کہا گیا ہے وہ ہے اللہ اکبر، کہ اس کی ہیبت تمہارے دل میں نہ بیٹھے، تم کہو اللہ اکبر، یہ کیا میرا اللہ بڑا ہے۔ یعنی وہ جو تاثر آنے لگا تھا اس کو تو توڑا ہے۔ اور جب پھول دیکھا اس کی خوبصورتی میں آپ الجھنے لگے کہ واہ کیا خوبصورت ہے، تو تم فوراً اس کو موڑ لو ادھر، یہ اس کا حسن جو ہے وہ جس نے دیا ہے، پاکیزگی تو اسی کے نام ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سبحان اللہ آپ کہتے ہیں تو وہ داد خطیب کو نہیں دے رہے، وہ اللہ کی تقدیس بول رہے ہیں، اس کی تسبیح کہہ رہے ہیں۔ اور خطیب کو بھی یہ شعور ہونا چاہیے، ہاں اگر واہ واہ کہتے ہیں، بلے بلے یہ اگر لفظ بولتے تو یہ تو خطیب کے لیے ہو گئے، لیکن سبحان اللہ کا لفظ جو ہے یہ خطیب کے لیے نہیں ہے۔ پھر خطیب بھی اس نشے میں آ جاتا ہے کہ میرے اللہ نے میری زبان پہ یہ حسن رکھ دیا کہ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں کے اندر ایک سرشاری پیدا ہو گئی، تو وہ بھی اس بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ کرنا اور اپنے ذمے جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا، اور اس پر اس نے اجر بھی رکھا ہے۔ جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی ایسا عمل نہ کیا جس سے منع کیا گیا ہے، رفث اور فسوق، تو وہ جب واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے مستجاب الدعوات بنا دیا جاتا ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے حاجی جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعائیں اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور وہ بھی اس پر جو صاحب استطاعت ہے، اور اگر اللہ بار بار یا ہر بار نصیب فرمائے جب تک اس کی صحت استطاعت ہے تو یہ بھی ایک اچھی اور بہتر بات ہے۔ حج کا دوسرا مقصد رضا الہی کا حصول ہے، اور یہ حج کے علاوہ ہر نیک عمل کا مقصد ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا مقصد اللہ کی رضا جوئی ہے۔ اگر اس کا مقصود تسکین نفس ہے، اس کا مقصود لوگوں پر اپنا تفوق ثابت کرنا ہے، حاجی کہلانے کے لیے حج کیا، یا کوئی اور مقصد تھا، تو پھر وہ حج نہیں ہوگا۔ ریا سارے عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی عمل کو شرک نہیں کہا سوائے ریا سے، ریا کو شرک اصغر کہا گیا۔ تو حج کے سفر میں باقی اعمال خیر میں اپنے آپ کو ریا سے بچانا چاہیے، چونکہ اللہ قیامت کے دن جو ریاکار ہوگا اس سے کہے گا کہ جن کے لیے تو عمل کیے تھے، جن کے دکھلاوے کے لیے کیے تھے، ان کی جزا ان سے لے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اسی کے لیے کیا جائے۔ اس حدیث کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں تو ہمارے عمل سے، رویوں سے، طرز زندگی سے ریا ختم ہو جائے گی۔ حج کا مقصد اپنے گناہوں سے معافی ہے۔ اللہ کے حضور حاجی اپنے جرم لے کے جاتا ہے۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں
حج مجموعہ ہے ہا اور جیم. فرماتے ہیں ہا کا مطلب ہے حلم اور جیم کا مطلب ہے جرم. تو گویا حاجی بارگاہ ایزدی میں جا کے عرض گزار ہوتا ہے مالک تیرے حلم کی مثال نہیں اور میرے جرموں جیسے جرم کسی کے نہیں. تو حلیم کی بارگاہ میں ایک مجرم اپنے جرم لے کے آیا ہے تو وہ اللہ کی چوکھٹ پہ اپنے گناہوں کو رکھ دے. تو حج پھر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا. تو گناہوں کی معافی کے لیے حج کیا جاتا ہے. حج کا ایک مقصد اجتماعیت کا عملی ظہور ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی زندگی عطا کی ہے. ایک معاشرت ہے اسلامی معاشرت جس میں ہم محلے کی سطح پر 5 وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں. پھر علاقے کی سطح پر جمعۃ المبارک کے موقع پر 8 دن کے بعد ہم جمع ہوتے ہیں. پھر ہم شہر کی سطح پر سال میں 2 مرتبہ عیدین کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں. یہ ہمارا اس سے بڑے سائز کا اجتماع ہے. اور پھر عالمی سطح پہ ہم پوری دنیا سے میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، حرم میں حج کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماعی نظم ہے اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا ظہور ہوتا ہے. اور اس میں اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ جو خطبہ حج ہے. پوری دنیا سے نمائندہ اجتماع ایک جمع ہے اور امام حج نے ان کو خطبہ دینا ہے. تو کیا وہ خطبہ رسمی ہوگا؟ مسلمانوں کا 200 ممالک سے نمائندہ اجتماع یہاں سامنے ہے اور امام حج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رسمی کاغذ سے لفظ پڑھ کے چلا جائے گا؟ نہیں. امام حج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ پورے سال کا لائحہ عمل امت مسلمہ کو دے. یہ ہے حج کا مقصد، تاکہ امت ایک ہوم ورک لے کے جائے. حکمران بھی وہاں موجود ہیں، عوام بھی وہاں موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، سرمایہ دار بھی موجود ہیں، مخیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مجاہدین بھی ہیں، سب وہاں موجود ہوں گے. تو امام حج کا خطبہ اس سال کس موضوع پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے فلسطین کے ان مجبوروں کو کیسے آزاد کروانا ہے. اس میں حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے، علماء کی ذمہ داری کیا ہے، امراء اور مخیر حضرات کی ذمہ داری کیا ہے، مجاہدین کس طرح کام کریں، اس کو ایک مربوط لائحہ عمل تیار کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا. ایک ہوم ورک دینا ہوگا. اس وقت الحاد کا فتنہ ہے اور جو فتنے امت کو درپیش ہیں. اس وقت ہم باہمی افتراق کے اندر مبتلا ہیں، انتشار میں مبتلا ہیں. تو ایک مربوط لائحہ عمل دیا جائے جس میں بتایا جائے کہ ہم نے پورا سال یہ نمائندے پوری دنیا سے جو آئے ہیں یہ جا کے اس بات پہ کام کریں گے، اس موضوع پہ جا کے ورک کریں گے. تو یہ لائحہ عمل ہوگا. حج کے مقاصد میں سے ایک حج کا مقصد مساوات کا عملی ظہور ہے. یہ جو فلسفہ اسلام نے دیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس بنیاد پر کسی سے کمتر نہیں ہے کہ اس کا رنگ سانولا ہے یا کالا ہے، کوئی اس بنیاد پر کسی سے کمتر نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، یا کوئی برتر اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، بلکہ بنیاد کیا ہے؟ تقوی بنیاد ہے. بات لمبی ہو رہی ہے. عالمی رابطوں کا ذریعہ ہے حج. دنیا بھر کے علماء صلحاء وہاں جمع ہوتے ہیں. کاش کہ اس طرح کا کھلا انتظام ہو. جس طرح ہمارے یہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، علماء کے علماء سے رابطے ہوں، تاجروں کے تاجروں سے رابطے ہوں، اور حج کے لیے تمام ملکوں کے سفیر جائیں، ممکن ہو تو تمام ملکوں کے عمرا جائیں، ان کے آپس میں رابطے ہوں، وہاں مشترکہ اعلامیے ہوں. تو ہمارے آدھے مسائل تو صلی اللہ علیہ وسلم.